السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے، آپ سب کو، تمام وہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں اور نہیں سن رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں یہیں بھی تعارف کرواتی چلوں کہ میں ایک سیریز شروع کر رہی ہوں آپ سب کے ساتھ۔ اسٹارٹ سے ہی ایک شارٹ سی سیریز ہوگی انشاءاللہ، اور اس سے آپ بڑے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی قوم کی جو پہچان ہوتی ہے، کسی بھی قوم یا علاقے، کسی بھی کیا کہتے ہیں ٹریڈیشن، یعنی کہ تہذیب و تمدن کی اگر کوئی پہچان اور بیس ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اس کا عقیدہ۔ اگر اس کے عقیدے میں خلل اور پریشانی پائی جائے، یعنی کہ ڈیل ڈھیل ہو، تو ہر چیز کا بگاڑ آٹومیٹکلی خود ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ عقیدے پہ کام کر لیتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے دیٹ وٹ یو آر ان وٹ کائنڈ آف بلیو یو ہیو، یا آپ کو کس طرح کی بلیوز ہیں، آپ کس طرح کے، آپ کا فیتھ کیا ہے۔ جن قوموں کا ایک پراپر فیتھ ہوتا ہے، اعتقاد ہوتا ہے کسی چیز پر، وہ اپنے ہر معاملے میں پرعزم رہتی ہیں اور فیصلہ ایک مضبوط فیصلہ لینے والی قوم ہوتی ہے، اور وہ پھر ان کی ایک اصول پسندی زندگی گزرتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ویسے ہی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے بچائے کوئی بھی قوم ہو، ضروری نہیں مسلمان۔ اب یہاں پر مزید بات کو تمہید باندھنے سے پہلے ہی میں شروع کرتی ہوں کہ کتاب کیا ہے۔ کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں، آپ سب کو دعوت ہے کہ آؤ لا الہ الا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف آؤ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اکیلا ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں، جس کے کوئی بچے نہیں، اور نہ وہ کسی کا بچہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جن قوموں کا کوئی رب نہیں ہوتا، یعنی وہ جو قومیں بلیو نہیں کرتی ہیں، میں صرف بات کروں گی خاص طور پر جو توحید سے متعلق بات کروں گی، کہ جب آپ کو توحید کا علم نہیں ہوتا تو آپ بکھرے اور منتشر سے سوچوں کے لوگ لگتے ہیں۔ اپنے عقیدوں کو، اپنے منہج کو، اپنے عقیدے کو درست کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہی آپ کی اصل پہچان ہے، اور اسی پہچان کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے۔ تو بلا تاخیر اس کتاب کا آغاز کرتی ہوں، اپنی آج کی پہلی قسط جو اس سیریز کی ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ، جو کہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، جنت کی کنجی ہے۔ ایک اثر میں مروی ہے کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن سوال ہے کہ جس نے بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ اس کا حقدار ہو گیا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں، لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم ایسی کنجی لاؤ جس کے دندانے ہوں تو تمہارے لیے کھلے گی، ورنہ نہیں۔ یہ بخاری میں روایت کیا گیا ہے، حدیث کی کتاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث وارد ہیں جو اس کنجی کے دندانوں کی وضاحت کرتی ہیں۔ اس بارے میں وارد دلائل کے مجموعے سے علماء نے اس کلمے کی کچھ شرائط مستمد کی ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ یہ کلمہ جنت کی کنجی ہو اور اپنے پڑھنے والے کے لیے مفید ثابت ہو۔ اب شرائط کیا ہیں لا الہ الا اللہ کی؟
ہم یہاں پر ان شرائط کا تذکرہ کریں گے شروع کی ایک ساتھ میں انشاءاللہ، اور تھوڑی تھوڑی اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم پہلی شرط کے بارے میں پڑھیں۔ علماء کی یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی شرط جو ہے، کل شرائط اس کی سات شرائط ہیں، ٹھیک۔ اور سب سے پہلی شرط جو ہے اس کی، وہ ہے اس کا معنی۔ کلمے کا معنی کا علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا من شہد بالحق وهم یعلمون، ہاں جو حق بات لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور انہیں اس کا علم بھی ہو۔ الزخرف، سورۃ الزخرف کی یہ آیات ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم رکھتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، لیکن میں یہاں پر سمپل الفاظ میں بات کروں گی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا علم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مطلب اس کے معنی کا علم ہونا کہ لا الہ الا اللہ یعنی کہ نہیں ہے کوئی سوا مگر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کا علم ہونا اور اس پر پختہ آپ کا یعنی کہ آپ کی گرپ ہونا اس علم کے اوپر۔ معبود کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معبود کے معنی کیا ہیں، معبود کہاں یہ الفاظ فٹ ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون معبود باطل ہے اور کون معبود حق ہے۔ تو یہاں پر معبود برحق کی بات ہو رہی ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہے جو اللہ کی ذات ہے، تو آپ کو معبود کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، الہ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ الہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی اس کے پارٹ میں، ایپیسوڈ 1 کے پارٹ 2 میں اسی بات پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گی کہ معبود کیا ہے اور حق اور باطل معبود میں فرق کیسے کیا جائے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔